اور اسی کے ساتھ جو یہ تعلیم گاہ کسی بھی شکل میں ہے اس کی مدد کیجیے، اس کو مضبوط کیجیے، اس لیے کہ آج جہاں پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت بڑھ رہی ہے وہیں پر آج ادارہ اور شخصیات کے تحفظ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ادارے آپ دیکھ رہے ہیں جن پر طرح طرح کے حملے ہونے جا رہے ہیں، طرح طرح کے پھندے ڈالے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری شخصیتیں ہیں، دینی شخصیتیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ان کو طرح طرح سے حد یہاں تک ہے کہ اس طرح سے نہیں تو جادو اور ٹونے کے ذریعے سے ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنی بھی جان بچائیے، اپنے آپ کو دیندار بنائیے، اور اس کام کے لیے جو ادارے اور شخصیات ہیں ان کو بچائیے، ان کی مدد کیجیے میرے دوستو، تاکہ یہ کام آگے بڑھ سکے۔ اور مدرسوں کے علاوہ کانوینٹ اسکول ہیں ہمارے، سرکاری اسکول ہیں ہمارے، سارے وسائل ہیں۔ میں بھی پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، نہ میدان حشر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی بات ہمارے تک نہیں پہنچی۔ ہم بڑے ہو گئے تھے تب معلوم ہوا تھا، تو جواب ہوگا تبلیغ میں جا کر سیکھ لیتے، چھوٹے چھوٹے مکتب میں چلے جاتے، ہوش مند تھے مدرسے میں چلے جاتے۔ اب دنیاوی علوم کا معاملہ جو بہت ضروری ہے اس کے لیے بھی اسکول کھلے ہوئے ہیں، لیکن کمی ہے تو صرف ہماری توجہ کی۔ شروع میں یہ بات کہا تھا، اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف بے توجہی کی وجہ سے ہم آج گڑھے میں جا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ماحول ایسا بنا، صرف جلسے میں سن لیا یہ کافی نہیں ہے، اپنے ماں بہن کو بھی جا کر اس کے لیے تیار کیجیے، بچوں کے لیے گھر میں ایسا ماحول بنائیے۔ میرے دوستو بہت سارے کام ہوتے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، بیٹا پانی بیٹھ کر پیو، بیٹا سو رہے ہو اس طرح سے سو، سنت طریقہ یہ ہے، بیٹا کھا رہے ہو ایسے کھا لو، بہن ایسے کپڑا پہنو، چھوٹا بھائی تم اس طرح سے سو۔ اتنا ہی تو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے میں سیکھنا پڑا، اور سیکھنے کا ماحول مسجد سے بنائیے۔ کہاں جانے کی ضرورت؟ کہیں بھی نہیں، مسجد میں کتاب فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، ایک کتاب اور پڑھا جائے جس میں ہمیں سنت بتایا جائے، جس میں ہمیں مسئلہ بتایا جائے۔ جب گھر سے ہی ایسا ماحول، کہتے ہیں نا پڑھے لکھے لوگوں کے گھر کی بلی بھی پڑی ہوئی تھی، کیوں؟ صحبت ماحول۔ تو جب ہم سیکھ لیں گے جس طرح سے بھی ہو، تو گھر میں صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ بتلانا ہے کہ بیٹا گلاس اس طرح سے پکڑو، بیٹا استنجا میں آپ کیسے بیٹھے ہیں اس طرح سے بیٹھنا، کھانے کے لیے اس طرح کیوں بیٹھ گئے، ٹوپی پہن لو، عزت کے احترام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھو، پانی اس طرح سے پی لو، سونے کے لیے جا رہے ہیں تو بستر 3 مرتبہ سو لو، سونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے سو لو۔ کوئی الگ سے وقت تو نہیں چاہیے نا، کوئی وقت نہیں چاہیے، کوئی باضابطہ معلم نہیں چاہیے۔ اس طرح سے جب بچہ ہمارا گھر سے اس طرح سے سیکھ کر آتا ہے اور پھر وہ مدرسے میں سیکھتا ہے تو انشاءاللہ یہی ہماری کافی۔ لیکن دوستو جس قوم کے لیے پہلا پیغام اقرا کا تھا، اس کے لیے آج بھی اتنی ساری محنتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ پڑھیے پڑھیے پڑھائی، جبکہ ہمارے ہاں مکتب مدرسہ مسجد اسکول کانوینٹ کسی چیز کی کمی نہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور ہے، صرف اتنے سے کام نہیں چلے گا، یہ زمانہ علم کا ہے، کمپٹیشن کا ہے، صلاحیت کا ہے۔ جس کے اندر جتنی صلاحیت ہوگی وہ قوم اتنی ہی آگے بڑھے گی، اس کے افراد اتنے ہی آگے بڑھیں گے، اور دنیا میں اس کا اتنا ہی دبدبہ اور وزن ہوگا۔ اس لیے ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ماحول بنائیے کہ وہ باصلاحیت، اس لیے کہ جس قوم کے جس قدر افراد باصلاحیت اور مضبوط صلاحیت کے مالک ہوں گے، دنیا میں اس کا وزن وہی ہوگا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میڈیکل سے بہت سارے لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہوں گے، آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کی گاڑی یا پھر میڈیکل اسٹور میں یا اسپتال میں آپ کراس کا نشان دیکھتے ہیں، پلس دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ایسا جوڑ جیسا بنا ہوا ہوتا ہے یہ نشان۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر
کے کارڈ پر، اس کی گاڑی پر، دوائیوں میں، اس طرح کے بورڈ میں 2 سانپ اس طرح سے یاد آ رہا ہے؟ اب اس طرح کا نشان ہے، ایک ڈنڈا ہے اور سانپ. یہ اس سے قبل اس شعبے میں عیسائیوں کا دبدبہ تھا تو انہوں نے اپنا سلیب کا نشان کاٹ کر ایسا لگایا. لیکن اب یہودی قوم جو تعداد میں 1% بھی نہیں ہے ہماری دنیا میں، اس کا دبدبہ ہے. ان کے افراد میں، ان کے لوگوں میں اتنی تعلیمی بلندی حاصل کی، اتنی محنت کی، اتنے ریسرچ کیے اور دنیا پر قبضہ جما لیا، ان کا دبدبہ ہوا اس شعبے میں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہودی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہے، اسی کو یہ قوم مانتی ہے، اور عصائے موسیٰ یہ مشہور ہے اور وہ جادوگر کا سانپ مشہور ہے. تو اب نشان بھی بدل گئے. تو دنیا میں بلندی بھی آج اسی کی ہے، آخرت میں تو ضروری ہے، لیکن یہ جو امتحان گاہ ہے اور یہیں سے پاس ہونے کے بعد آخرت ہماری بنے گی. جس طرح سے ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جب تک امتحان حال میں نہیں بیٹھے گا رزلٹ اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح جنت اور جہنم کمانے کے لیے اللہ نے اس دنیا کو، اس روئے زمین کو امتحان گاہ بنایا ہے. جب تک ایک زمین پر زندگی نہیں گزارے گا، یہاں پر امتحان کے پرچے نہیں دے گا، اس وقت تک اسے جنت کا ہو یا جہنم کا ہو سرٹیفکیٹ اور فیصلہ نہیں ملتا. تو یہ زمین، یہ دنیا، اس کو بھی گزارنا ضروری ہے، اس کے بغیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن جس طرح سے امتحان کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، ہر سبجیکٹ کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح اس وقت ہم امتحان گاہ میں چل رہے ہیں اور آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں دنیا میں بھی اپنا دبدبہ دکھانا ہے تاکہ اعلیٰ کلمت اللہ ہو سکے، اللہ کی زمین پر اللہ کا کلام پھیل سکے، اللہ کا دین پھیل سکے. اور آخرت کے لیے بھی اعمال صالحہ کی ضرورت ہے کہ ہم اعمال صالحہ کے ذریعے بھی آخرت درست کریں گے، اور دنیا میں جو امور جو سنت اللہ ہے، سنت رسول ہے، اس پر بھی عمل کرنے کے بعد ہم آخرت بنائیں گے. اگر ہم نے سوچا کہ صرف اللہ تسبیح کر لیں اور اللہ کی جو سنت ہے اس کی سنت یہ ہے کہ آگ جلانے کے لیے لکڑی چاہیے، بارش ہونے کے لیے بادل چاہیے، مرنے کے لیے موت چاہیے، یعنی ہر چیز میں اللہ کی سنت یہ ہے، ایک سبب پیدا کر دیا ہے. اسی طرح سے یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر جو بھی اسباب دین کے پھیلانے کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، سنت کو پھیلانے کے لیے، شریعت کو پھیلانے کے لیے جن چیزوں کا درکار ہے ہمیں اسے بھی اختیار کیا. تو آج اس زمین پر چلنے کے لیے دنیاوی اسباب درکار ہے تو ہم اس کو بھی اختیار کریں گے. ہمارے بچے مدرسے میں ہیں تو وہ کالج میں بھی ہیں، ہمارے بچے یہاں مکتب میں ہیں تو وہ یونیورسٹی میں بھی ہیں، ہمارے بچے ٹوپی والے ہیں تو وہ میزائل مین بھی ہیں، ہمارے بچے دیندار اور مدرسے میں پڑھنے والے ہیں تو وہ ایٹم بم بھی بنانے والے ہیں. ہر میدان میں اس امت کو ہونا ضروری ہے، اور اس کی بنیاد یہی مدرسے ہیں، یہی گورنمنٹ اور یہی مکاتب. ہم بھول گئے کیا؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک بڑی تعداد کو یہی پر برباد کرتے ہیں، سولی پر چڑھا دیتے ہیں. بچہ ہمارا گلی کھیل رہا ہے، ڈنڈے کھیل رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، گلیوں میں پھر رہا ہے، کھیتوں میں گھوم رہا ہے، میلوں میں لگا ہوا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں. کل قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا، صرف سوال کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو ختم کیا، سوال کا طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کا ایک امتی تمہیں حوالے کیا گیا تھا، تم نے محمد کے امتی کو بگاڑا، تم نے اسلام کے ایک فرزند کو بگاڑ دیا. صرف یہ نہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، نہیں، وہ محمد رسول اللہ کا قیمتی امتی ہے، وہ مذہب اسلام کا قیمتی فرد ہے. اس لیے اس طرح سے بھی سوال ہے. اللہ نے اولاد کی شکل میں اپنی امانت ہمارے حوالے کی، اللہ کی امانت ہے، اللہ کے نبی کی امانت ہے.
میرا بیٹا نہیں ہے، یہ بدن میرا نہیں ہے، یہ آنکھیں ہماری نہیں ہے، یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اللہ نے اس کا حساب لینا ہے۔ کس طرح سے حساب ہوگا کہ ہم نے تمہیں قوت دی تھی، اس کا استعمال تم نے کہاں کیا؟ ہم نے تمہیں دو ٹانگ دیے تھے، کیا صرف برائی کی طرف جانے کے لیے؟ اس کا حساب ہوگا۔ ہم نے تمہیں مضبوط پنجے اور ہاتھ دیے تھے، اس کا صرفہ کہاں کیا؟ اس کا حساب ہوگا۔ اسی طرح سے حساب ہوگا کہ ہم نے تمہیں بہترین خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں دی تھی، اس کا تم نے کیا بنایا؟ اس کا مصرف کیا بنایا؟ ہمارا ماننے والا بنایا یا خیر کا ماننے والا بنایا، دین پھیلانے والا بنایا یا ظلم پھیلانے والا بنایا؟ اس لیے نہ یہ ہاتھ ہمارا ہے، یہ نہ ٹانگیں ہماری ہے، نہ یہ اولاد ہماری ہے، نہ یہ جائیداد ہماری ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ کیسی جائیداد؟ ابھی آنکھ ہماری بند ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم اس کرسی سے ابھی اتر سکتے ہیں کہ نہیں، اس اسٹیج سے اترتے ہیں کہ نہیں، موت آ جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2-3 روز گھر والے روئیں، تھوڑا غم منایا جائے گا، نہ دکان بند ہوگی، نہ مدرسہ بند ہوگا، نہ کھیت بند ہوگا، نہ کلیان بند ہونا ہے، کچھ بھی ہمارے جانے سے نہیں رکنے والا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے مرنے کی وجہ سے کچھ نہیں رکنے والا ہے۔ بیٹے بھی کھائیں گے، بہو بھی کھائے گی، بیٹی بھی کھائے گی، ہمارے کھیت کو جوتا جائے گا، ہمارے چھوڑے ہوئے گاڑی استعمال کی جائے گی، بیل جوتا جائے گا، ہل میں لگایا جائے گا، سب کچھ باقی رہے گا میرے دوستو۔ ہماری موت سے کوئی دنیا میں فرق پڑنے والا نہیں، لیکن اس دنیا کے پیچھے ہم دیوانہ، کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ نہ ہم نے اپنے آپ کو درست کیا، نہ ہم نے اپنی نسل کو درست کیا، نہ ہم نے اداروں کو درست کیا، نہ ہم نے شخصیات کے لیے کام کیا۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں طبیعت چاہ رہی تھی کہ آج کے ماحول میں اداروں اور شخصیات کے متعلق بات کی جائے، جس پر بڑی غفلت ہے۔ میں نے کہا کہ صرف گالی دینا یہ اہانت نہیں ہے، اہانت کی شکلیں بہت ساری ہیں، ان کی بات نہ ماننا یہ بھی اہانت ہے۔ جلسے پر جلسے کیے جا رہے ہیں، پروگرام کیے جا رہے ہیں، تقریر پر تقریر ہو رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اعلان کیا تھا، سوال کیا تھا، کیا کیا صحابہ سے کیا تم گواہ ہو کہ ہم نے دین پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ ہاں آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ اوپر کیا کہ خدا تو بھی گواہ ہو جا کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، جو آپ نے ہمیں پہنچایا تھا ہم نے ادا کیا۔ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ علماء امت نے اتنا کام کیا ہے کہ امت کا ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے کان میں دین کی بات نہیں آئی۔ کتابوں کو پانی کے دریا کے پانی کی طرف بہا دیا ہے۔ عربی میں کتابیں ہیں، فارسی میں ہیں، انگلش میں ہیں، ہماری یہاں کی آسان زبان اردو ہے، اردو میں وہ کون سی کتاب ہے جو موجود نہیں؟ آج الحمدللہ عربی زبان کے بعد اسلام کا سب سے بڑا ذخیرہ اگر کسی زبان کو میں ہونے کی حیثیت حاصل ہے تو اردو زبان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ عربی کے بعد اسلام کا سب سے بڑا ذخیرہ الحمدللہ علماء ہند بر صغیر کے علماء نے اسے اردو زبان میں منتقل کر دیا۔ کیا چاہتے ہیں؟ چھوٹی سی کتاب، بڑی کتاب، حدیث کی کتاب، فقہ کی کتاب، تفسیر کی کتاب، عقائد کی کتاب، احکام کی کتاب، فضائل کی کتاب، اس لیے دوستوں میں آخر میں پھر وہی بات کہوں گا جو ہم نے شروع میں کہی تھی، توجہ، اللہ کی توفیق، اس کے لیے ایک آسان راستہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں، خاص کر کے رات کے آخر پہر میں آنکھ تو ہماری 4 بجے آج کل کھلی جاتی ہے نا سب کی تقریباً، لیکن بستر چھوڑا نہیں جاتا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے اگر ہو وقت صبح قصد شکار، رات بھر رہتا ہے تجھ کو انتظار، آنکھ کھل ہی جاتی ہے بار بار لیکن نماز فجر کا پڑھنا ہے، آنکھ بار بار کھلتی۔ اگر ہو قصد شکار، اگر
3 بجے 4 بجے 5 بجے مچھلی مارنے کا ارادہ ہے، شکار کرنے کا، کہ فلاں گڑھے میں جا کر مچھلی کو نکال لینا ہے، تو نیند نہیں آتی اور اٹھ کر چلے جاتے۔ اسی طرح آج کی رات میں کم از کم 4 بجے آنکھ کھلی جاتی ہے، آنکھ کھلی ہی جاتی ہے بار بار، لیکن نماز فجر کا پڑھنا ہے آنکھ بار بار کھلتی ہے، کروٹیں بدلتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق نہیں آتی کہ فجر پڑھ۔ تو اس وقت اگر اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کے ہم سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے توفیق مانگے، عقل سلیم مانگے، علم نہیں علم نافع مانگے، رزق طیب رزق واسع مانگے، تو میرا خیال ہے کہ ایک دعا سے کام ہمارا شروع ہو جائے گا۔ 2 رکعت توجہ کے ساتھ، موبائل رکھ کر نہیں، موبائل ایک طرف، بچے ایک طرف، بیوی ایک طرف، سب کچھ فارغ ہو کر 2 رکعت پڑھ کر اگر ہم اللہ سے صرف توفیق اور عقل سلیم کی دعا کریں گے میرے دوستو، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق مل جائے، اور جب اللہ کی توفیق مل جائے، اللہ کی نظر آ جائے، تو سارے کام آسان ہو جائیں، ہم دیندار بھی بن جائیں گے، حاجی نمازی بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آخر میں یہی عرض کروں گا کہ صرف توجہ درکار ہے، پیسے کی بھی کمی نہیں ہے، وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، ادارے اور شخصیات کی بھی کمی نہیں ہے، بس صرف توجہ درکار ہے، اور اس کے لیے بہت مؤثر طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے 2 رکعت پڑھ کے جب توفیق ہو، جسم ذہن فارغ ہو، اس وقت پڑھ کے توجہ کے ساتھ آنسو کے 2 قطرے اگر آ جائے تو کہنا ہی کیا ہے، آنسو کے 2 قطرے اگر آ جائے تو کہنا ہی کیا ہے، زندگی پلٹ جائے گی، کایا پلٹ جائے گا۔ 2 رکعت پڑھ کر ہم دعا سے یہ کریں کہ اللہ عقل سلیم عطا فرما دے اور دیندار دین کے سمجھنے کی توفیق دے دے، تو انشاءاللہ سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کی توفیق نہیں آئی، ہم نہیں مانگتے ہیں، تو ہم جیسے ہزاروں لوگ یہاں آ کر چیخ چلا کر چلے جائیں گے، اور ناظم صاحب کہتے رہیں گے، علماء کرام بولتے رہیں گے، ہم الٹا ہی کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے وہی ایک ذات ہے اور سب سے بہترین آسان، جسے شارٹ راستہ کہتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر توفیق مانگیے اور یہی سے کام شروع کیجئے، تو ہم بہت زیادہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہی سے اپنی ذات سدھرے گی، اپنا گھر کنبہ سدھرے گا، محلہ معاشرہ سدھرے گا، انشاءاللہ تمام لوگوں کو یہی سے اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم دے اور سمجھداری دے، اللہ ہمیں ان پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔